بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، نہایت اہم موضوع کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور لنک جو ہے فیس بک کا، یوٹیوب کا، واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح کال کا لنک بھی جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر اویلیبل ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اس موضوع پر کل بات کرنے کا ارادہ تھا، مگر کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ بہرحال آج انشاءاللہ وہ موضوع مکمل کریں گے بفضل اللہ و بعون اللہ تعالی انشاءاللہ۔ دوستو، جب کبھی قادیانیوں سے آپ لوگوں نے بات کی ہوگی تو آپ کو سننے کو ملا ہوگا کہ وہ خود کو احمدی اور آپ کو غیر احمدی کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو وہ غیر احمدی کہتے ہیں۔ اکثر اس چیز پر میں بھی غور کرتا تھا کہ ان کو ہمیں مسلمان کہنا چاہیے، جبکہ وہ ہمیں مسلمان کہنے کی بجائے غیر احمدی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا تھا اور سوچتا بھی تھا۔ پھر جب ان کی کتب کا مطالعہ اور ان کی نفسیات کو پڑھنا اور ان کے پھر سسٹم کو سمجھنا اور پھر ان لوگوں سے گفتگو کرنا، اس سے جو ایک چیز کھل کر سامنے آئی، وہ یہ چیز سامنے آئی کہ یہ لوگ ایسا ایک پورے کے پورے ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رات یہ سوئے اور صبح اٹھ کر انہوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا، بلکہ یہ پورا ایک پلان تھا، اور یہ پلان کوئی بھی سوسائٹی اور کمیونٹی جو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اس قسم کی ٹرمنالوجیز کا استعمال کر کے اپنی ایک مستقل شناخت آپ کے سامنے رکھتی ہے، ایک اپنی ریگولر پوری کی پوری شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن وہ سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ اب جب اس پر مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک ایسا بیس، ایسی فاؤنڈیشن ہے جس بنیاد کے اوپر یہ سارا آپ کو کہتے ہیں۔ اس پر تو ہم کافی حد تک گفتگو سنتے بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ قادیانی کلٹ جو ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب 1839 کی پیدائش اور 1908 مئی کی وفات، ایز پر دیئر بک کتاب البریہ، یہ سلسلے کے بانی تھے۔ جماعت احمدیہ اور مرزائیہ قادیانیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی احمدی اور غیر احمدی اصطلاح کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ان کی روحانی خزائن کے اندر باقاعدہ ایک چھوٹا رسالہ موجود ہے، جس رسالے کا ٹائٹل یہ ہے کہ احمدی اور غیر احمدی میں فرق۔ احمدی اور غیر احمدی میں فرق اس وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر میں نے جب ڈیپ ڈگ کیا کہ کیا اس کے پیچھے صرف فروعی، مذہبی، مسلکی، اجتہادی اور اصولی اور دینی اور تعلیمی نوعیت کے اختلافات ہیں، یا فردی اور گروہی نوعیت کے اختلافات ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، جب ڈیپ ڈگ کیا تو پتا چلا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، جس کو میں آخر میں ایک حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے، یا ہو سکتا ہے میں ابتدا میں ہی وہ حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو اس موضوع کی حساسیت کا پتہ چلے۔ کہنے کو تو احمدی اور غیر احمدی ایک نام ہے، ایک اصطلاح ہے۔ مثلا اگر مجھے کوئی گالی دیتا ہے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے گالی دینے سے اس کا کیا جائے گا یا میرا کیا چلا جائے گا؟ حقیقت تو بدل نہیں سکتی، حقیقت تو حقیقت رہے گی۔ مگر یہ ٹرم جو ہے احمدی اور غیر احمدی کی، اس سے ان کو کیا فائدہ ہے، آج اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قادیانی عوام کو عمومی طور پر ایک مغالطہ ہے اور دھوکہ دیا گیا ہے، جس دھوکے سے بھی پردہ اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ وہ
دھوکہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ ہے کہ قادیانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں کافر نہیں کہتے۔ میری کتنے ہی قادیانیوں کے ساتھ بات ہوئی اور جب ان سے گفتگو ہوئی تو اس نتیجے پر میں پہنچا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہماری تکفیر کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے، عام احمدی مرد اور عورت کو، نوجوان کو یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ مسلمان ہماری تکفیر کرتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ نے 74 کی اسمبلی میں ہمیں دھتکار کر نکال دیا اپنی کمیونٹی سے، اس لیے اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہمارے خلاف ہیں، ہم حق پر ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں۔ جب میں نے تفسیر مسیح موعود جو مرزا غلام قادیانی صاحب کی تفسیر اکٹھی کی گئی ہے اس کا بھی مطالعہ کیا، تو جن لوگوں کے پاس تفسیر مسیح موعود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سورہ حج کی وہ آیت جو آخری آیات میں سے ہے، چیپٹر 22 کی، جس میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ سماکم المسلمین، وہ اللہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، سے پہلے بھی اور اب بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس تفسیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اس کی فقط بنیاد یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی حنبلی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی جعفری ہے، جس طریقے سے مسلکی اختلافات ہیں اور مسلکی اور فروعی فقہی اصطلاحات ہیں، اسی طریقے سے اس اصطلاح کو بھی سمجھے کہ ہم احمدی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ تھا جو انہوں نے اپنی عوام کو بھی دیا اور سادہ لو مسلمانوں کو دیا کہ ہم دوسرے مسالک کی طرح ایک مسلک ہی تو ہیں، یعنی جس طرح حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی بریلوی ہیں، اہل السنت والجماعت اور اہل تشیع ہیں، جس طریقے سے یہ گروہ آپ کے درمیان پنپ سکتے ہیں ایسے ہی تو ہم بھی ہیں۔ اچھا، ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے، ان کو لے لیتے ہیں، لیٹس سی اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وگرنہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام عمر بھائی، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر میرے پیارے بھائی، اللہ کا شکر، آپ سنائیں سب خیریت سر؟ جی الحمدللہ بھائی، میں بھی ٹھیک ٹھاک سر۔ آئی ایم بگ فین آف یو، آپ کی تصدیق جو آپ کی تحقیق ہے بہت بہت جزاک اللہ، آپ میں آپ کو اس کا انعام دے گا۔ آمین آمین، جی، جزاک آپ کو میری اللہ۔ آواز آ رہی سر؟ جی کچھ، جی جی بالکل آ رہی ہے سر آپ کی آواز، جی آپ سنتے سر رہیے، آپ کنٹینیو کریں، میں اگر آپ آپ کو کچھ سنتا کہنا ہوں نیچے چاہتے۔ بیٹھ کے۔ جی میں جی نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں۔ نہیں آپ سنیں، میں پھر بھی بہت شکریہ بہت شکریہ، ضرور سنیے، اور بھی کوئی کالر جوائن کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اس موضوع پر کہنے کو ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، مگر کوشش کریں کہ میرے پاس کہنے کو کافی کچھ ہے تو میں آپ کے سامنے سلسلہ وار چیزوں کو رکھتا ہوں تاکہ چیزیں انفولڈ ہوں اور آپ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ اچھا دوستو، تو مرزا صاحب نے اوائل ایام میں اس کو مسلکی اور فقہی انداز میں پیش کیا تاکہ مسلمان اس کو سوالو کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر حنفیوں کو اور مالکیوں کو اور شوافے کو اور اسی طریقے سے مالکیوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی اشعری آ جاتا ہے، ماتوریدی آ جاتا ہے اور ابن تیمیہ کی فقہ کا آ جاتا ہے یا ابن عربی کی فقہ کا آ جاتا ہے، تو اس کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ہی ایک فقہی گروہ ہے، مسلکی اختلاف ہے، ذرا سا مانتے تو ایک ہی رسول کو ہیں، قرآن بھی یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے، فقہ کے اصول بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بنیاد بنتی۔ تو مرزا غلام قادیانی صاحب نے ابتدائی دور پر یہ کہا۔ میری 2-3 قادیانیوں سے خصوصی طور پر لمبی گفتگو ہوئی جنہوں نے جذباتی طور پر مجھے یہ کہا کہ عامر بھائی، ہم تو کبھی آپ کو کافر نہیں سمجھتے، قادیانی کب آپ کو کافر کہتے ہیں؟ اور جب ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ پھر ہمیں غیر احمدی کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہم آپ کو غیر احمدی صرف سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، وگرنہ آپ غیر مسلم نہیں ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ جیسے ہم کسی حنفی کو حنفی کہتے ہیں اور وہ جو حنفی نہیں ہے اس کو ہم غیر حنفی کہہ دیں گے، اب تک نہیں بنتا، غیر حنفی سمجھ نہیں آتی، یا تو مومن ہوگا یا غیر مومن ہوگا، اور احمدی اور غیر احمدی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا، اس مسئلے کو اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ یہ بڑا تعجب والا مسئلہ تھا کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ
وہ ذات جو ہے ان کا نام ذاتی محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا. اور ابن قیم الجوزیہ نے زاد المعاد کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء لکھے ہیں، نام لکھے ہیں، تو اس میں جو ذاتی نام ہے وہ 2 لکھے ہیں، اور کہا یہ وہ ذاتی نام ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس میں محمد اور احمد دونوں ہیں، باقی صفاتی نام. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام احمد ہے، اس اعتبار سے ہم محمدی اور احمدی دونوں ہوئے. اب یہ عجیب بات ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جن کا ذاتی نام احمد ہے، مگر میں غیر احمدی بن جاؤں. یہ ایک عجیب اریٹیشن تھی جو اس صورت سے ابھرتی تھی. اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا میں اس بنیادی نقطے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں قادیانی لوگوں کے لٹریچر میں اور قادیانی جماعت کے عہدیداران اور ان کے معلمین اور مربیان یہ حقیقت میں مسلمانوں کو غیر احمدی صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے مذہبی، دعوتی اور تبلیغی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. وہ نظارتیں ان کی جو سیاسی بنیادوں کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ ہمیں غیر احمدی کسی اور وجہ سے کہتی ہیں. جب میں غیر احمدی کی بات کروں گا تو میں ابھی آپ کو ایک حوالہ دوں گا، بڑا مزے کا حوالہ ہے اور آپ کے لیے چونکا دینے والا ہے، اور اس سے کئی اور راز کھل جائیں گے اس حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ امریکہ برطانیہ کے ایجنٹ نہیں تھے، انگریز حکومت کے. سب سے پہلے اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں جو عام طور پر قادیانیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے. اس مسئلے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ایک تضاد بھی کھل کر سامنے آئے گا. وہ تضاد یہ ہے کہ اول اوائل میں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ تکفیر کرے گا، یہ اس کا کہنا تھا. آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کا حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تریاق القلوب. تریاق القلوب نامی جو کتاب ہے یہ 1899 سے آنورڈز 1900 یعنی 20ویں صدی کے آغاز پہ یہ کتاب چھپ کر سامنے آئی تھی. اس کا میں حوالہ آگے دوں گا. اس کا میں حوالہ کیوں کہہ رہا ہوں تریاق القلوب کا، یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے، چلیں اس کو بھی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کے سامنے، پھر حوالے کو پڑھیں گے. 1901 میں انڈیا کے اندر سینسز ہوئے تھے جسے مردم شماری کہا جاتا ہے، افراد کی گنتی، خاندانوں کی گنتی. اور وہ گنتی گوروں کے زمانے میں ہوئی تھی، تقسیم سے کچھ 46 سال پہلے 1901 کے اندر. اس سینسس کی جب وہ سینسس کیے گئے تھے، اس میں بنگال، یہ ہندوستان اور سرحد کے علاقے، کشمیر، یہ سارے علاقے جو ہیں اس کے سینسس کیے گئے تھے پارٹیشن سے پہلے. اس سینسس کے اندر رپورٹ کے مطابق قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی بجائے احمدی لکھوایا تھا پہلی دفعہ 1901 کے اندر. تریاق القلوب نامی کتاب جو ہے یہ 1899 کے اندر لکھی گئی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم فریم آپ نے چیک کرنا ہے کہ 1899، 1900 اور 1901 کے اندر سینسز ہوتے ہیں جس میں یہ اپنے آپ کو کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمیں مردم شماری کے طور پر احمدی لکھا جائے اور احمدی ہی کہا جائے، اور یہ پھر اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی کرواتے ہیں کہ ہم احمدی کمیونٹی ہیں. اس کے بھی حوالے آگے آئیں گے. پہلے یہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ڈبل جو ہے وہ کارڈ کیسے کھیلا. تو روحانی خزائن جلد 15 آپ کے سامنے ہے، صفحہ 432، تریاق القلوب. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی سے پیچھے پورا کانٹیکسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ پروگرام میں وقت کی قلت ہوتی ہے تو کوئی احمدی قادیانی دوست یہ نہ سمجھے کہ میں پورا حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آگے پڑھو 2 پیچھے پڑھو، یہ جو اکثر کرتے ہیں. تو یہ کلیئر کرنا ساتھ ضروری ہے عام احمدیوں کے لیے، اور ان کو ہیمر کرنا ان کے مائنڈ کو کہ آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس کتابیں ہوں گی، آپ تسلی سے پڑھ کر دیکھیں. کہتے ہیں جی کیونکہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. یہاں پر انہوں نے یہ لکھا، یہ کہتے ہیں میرا ابتدا سے ہی یہی مذہب ہے کہ میرا جو انکار کرے گا وہ کافر بھی نہیں ہوگا اور دجال بھی نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں کے اوپر سٹار ہے. اس سٹار میں آپ کو پڑھاتا ہوں حاشیے کے اندر، اس کو میں نے جان بوجھ کر کراپ کیا تھا تاکہ میں علیحدہ اس کو ڈسکس کر سکوں. تو اب آپ کے سامنے یہ دوسرا والا لگتا ہوں جو حاشیہ کے اندر ہے، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا صاحب کیوں اپنے دعوے کا انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کرتے تھے، مگر تکفیر کون کر سکتا ہے اس سے بھی راز انہوں نے اٹھایا ہے اسی حاشیے کے اندر. یہ ہے وہ سٹار.
مرزا صاحب کہتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں. اچھا، یعنی یہ صرف وہ نبی کریں گے. اب مرزا صاحب نے تکفیر بعد میں کی ہے، اس سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اب آگے وہ کہتے ہیں لیکن صاحب شریعت کے ماں سوا، یہ جو جملہ ہے نا اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کیوں نوٹ کرنا ہے؟ قادیانیوں سے جب اکثر کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی لا نبی یا بعدی نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے تشریعی نبوت، تشریعی کوئی نہیں آ سکتا. تو اب ہم جب اربعین کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اربعین نمبر 3 اور 4 کا، جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میری شریعت بھی ہے، میرے پاس امر و نہیں بھی آتا ہے، تو جو لوگ قادیانیت کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے میں کس حوالے کی بات کر رہا ہوں. مگر یہاں مرزا صاحب نے ایک اور انداز میں پیش کیا ہے کہ تکفیر صرف وہ نبی کر سکتا ہے. یاد رکھیں، صرف ان نبیوں کی شان ہے تکفیر کرنا یا اپنے مخالفین کو کافر کہنا جو صاحب شریعت ہوں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مرزا صاحب کے اگلے حوالے جو میں پیش کروں گا جس میں انہوں نے تکفیر کی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. یہ کھلا دعویٰ ہے. اچھا، اس سے آگے ایک بڑا زبردست جملہ مرزا صاحب نے بولا ہے جو عام قادیانیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن صاحب شریعت کے ما سوا، یعنی جس میں مرزا صاحب بھی ہیں، کیونکہ اوپر تو یہی کہہ گئے ہیں، جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا چیمپئن ہو، نبی صاحب شریعت نہ ہو، نبی صاحب شریعت نہ ہو، ان کے انکار سے کافر نہیں بن سکتا. یہ بڑا ضروری حوالہ تھا. اس سے یہ چیز کھل کر سامنے آئی کہ مرزا صاحب جو ہیں قادیانی، وہ تکفیر کے قائل نہیں تھے اپنے مخالفین کی، مگر اب سنتے جائیں اور میرے قادیانی دوست شرماتے جائیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے اور ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نے تکفیر کی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے کراچی سے ہماری ایک بڑے اچھے دوست تھے، ان کے ایک کلیگ تھے قادیانی. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کال کی، ان دنوں میں سعودیہ ہوتا تھا. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ میرے دوست سے بات کریں اور میرا دوست جو ہے وہ قادیانی ہے، اس سے بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد ہے ایمو پر کانفرنس کال کی گئی، وہ قادیانی دوست بھی آ گئے، ہمارے دوسرے دوست مسلم دوست بھی آ گئے اور میں بھی موجود تھا. تو وہ قادیانی دوست کو میں نے کہا جی آپ کیسے ہیں، سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا بتائیں آپ کے کیا گلے شکوے ہیں، کو ہم سے ڈسکس تو کریں، ہم آپ کے گلے شکووں کو دور کریں. تو وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. پہلا سوال ہی اس قادیانی بھائی کا یہ تھا، میرے دوست معصوم کا، کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں. اگر مجھ سے خفگی ہے، مجھ سے ناراضگی ہے، مجھ سے بے رخی ہے، مجھ سے گلے اور شکوے ہیں، تو یہی شکوے تو ہمیں آپ سے بھی ہیں. کہنے لگے نا ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں یار میں تو نہیں سمجھتا. میں نے کہا آپ کی بات مانی جائے گی، جماعت احمدیہ کے جو بانیین ہیں ان کی بات مانی جائے گی، جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں. تو کہنے لگے جی بات تو ویسے ان کی ہی مانی جائے گی. میں نے کہا اوپر سے ہوں بھی خلیفہ؟ کہتے ہیں ہاں جی. تو میں نے جب ان کو حوالہ بھیجا، جو حوالہ میں آگے پیش کروں گا، تو میرا اللہ گواہ ہے اس بندے کے پاس اس موضوع کے اوپر کرنے کو بات کوئی نہیں رہی تھی. وہ کہنے لگا میرے لیے یہ شاکنگ نیوز ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر آپ کو کافر کہا گیا ہے اور آپ کو غیر مسلم کہا گیا ہے. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ آپ کو صرف غیر احمدی کہتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ کیوں سیدھے طریقے سے انہوں نے ہمیں غیر مسلم نہیں کہا اور کیوں غیر احمدی کا لقب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا. تو یہ ایک نفسیاتی اور معاشرتی کارڈ تھا جو انہوں نے کھیلا اپنی عوام کے اوپر کہ دیکھو جی ہم کب ان کو کہتے ہیں ہم تو ان کو غیر احمدی کہتے ہیں کہ وہ غیر احمدی. اچھا آگے چلتے ہیں. اب سنتے جائیں اور میرے قادیانی دوست شاکنگ حوالہ جات کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا، یہ کتاب کب لکھی گئی تریاق القلوب کی؟ 1899 میں، جس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ تریاق القلوب لکھی کب گئی تھی. اگر میں آپ کو دکھا سکوں، ٹھہر جائیں ذرا.
ہاں یہ دیکھیں، یہ تریاق القلوب نامی جو کتاب ہے 15ویں جلد کے اندر، اس کا زمانہ تالیف خود مرزا بشیر الدین نے خلیفہ ثانی جو ان کے ہیں حقیقت النبوہ کے اندر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں تریاق القلوب 1899 کے اندر لکھنی یعنی شروع ہوئی اور جنوری 1900 تک بالکل تیار ہو چکی تھی، یعنی 1899 سے 1900 تک پورا ایک سال اس کتاب کو لگا ہے۔ اس کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ 1899 میں اگر یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1900 تک مکمل ہوئی ہے، تو تریاق القلوب نامی کتاب کے اس حوالے میں جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ کہہ رہے ہیں میرا یہ مذہب ہی نہیں ہے کہ میں تکفیر کروں اور کسی کو کافر کہوں، اور حاشیے میں بھی لکھا کہ صاحب شریعت کے علاوہ کوئی تکفیر نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس کہ تذکرہ کے چوتھے ایڈیشن کے صفحہ 130 اور الہام ہے 1888 کا، لیں 1888، یہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہونا شروع ہوا ہے۔ یعنی 1899 تک انہوں نے کسی کہتے ہیں جی میں نے تکفیر نہیں کی، حالانکہ 1888 کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تذکرہ کے چوتھے ایڈیشن کا صفحہ 130 ہے اور الہام 1888 کے اندر ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بشارت دی ہے، بشارت، کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ تیری شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں۔ یہاں تک تو تھا تیری مخالفت کرنا اور تیری شناخت ہو جانے کے بعد۔ اب اس سے بڑھ کر مرزا صاحب نے اگلے سال کیا کیا، جس سال وہ تریاق القلوب لکھ رہے تھے، صفحہ 280 طبع چہارم تذکرہ کا 1899، یہ وہی سال ہے جس سال تریاق القلوب لکھی جا رہی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مخالف کی کیا نہیں کرتا، تکفیر نہیں کرتا۔ اس میں انہوں نے اس سے بڑھ کر کہہ دیا، کہتے ہیں جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ یعنی تیری بیعت، اب مرزا صاحب 1899 تک اس جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ جو ان کی بیعت نہ کرے گا وہ جہنمی اور اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اس حوالے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو آپ کو پتا چلا کہ یہ اپنے مخالفین کو جہنمی اور خدا اور رسول کا نافرمان کہہ رہے تھے۔ اب اس سے ہی اگلے سال ابھی تریاق القلوب چھپی ہے 1900 کے اندر، جس میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب شریعت تکفیر۔ اب یہاں پر آ کر انہوں نے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ صفحہ 318 تذکرہ کا اگلے ہی سال مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ تین لفظوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا، ان کو سمجھنا ہے۔ ویسے تو اس کے اوپر متردد کے اوپر 2 نمبر لکھا ہے، اگر اس کا حاشیہ 2 نمبر پڑھ لیں تو بھی وہی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ اگر غلط ہو تو قادیانیوں کا ہاتھ ہے اور میرا گریبان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مکفر کہتے ہیں تکفیر کرنے والے کو، مکذب کہتے ہیں تکذیب انکار کرنے والے کو، متردد کہتے ہیں ایگنوسٹک مشکوک کو، جو شک میں ہو کہ آیا پتہ نہیں مرزا صاحب ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے کہا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنا تمہارے لیے حرام ہے، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو، اور امامکم منکم کی حدیث پیش کر دی۔ یعنی 1900 کے اندر پہنچتے پہنچتے اسی سال میں جس سال یہ تکفیر کے رد کے اوپر کہہ رہے ہیں جی میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، اور وہاں لکھ دیا ہے کہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ یاد رکھیں مسلمانوں کے ہاں 2 بڑے معاملات ہیں، 2 بڑے معاملات جن معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو واقعتاً مسلمان سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، سوشلی ٹائز ہوتی ہیں، وہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور دوسرا بڑا مسئلہ جس میں ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجد میں جانا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ مرزا صاحب نے انہی سالوں کے اندر یہ دونوں کام بند کر دیے تھے، نہ نماز پڑھ رہے تھے نہ شادی بیاہ کے معاملات کرتے تھے، شادی بیاہ کے معاملات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وہ پٹری تھی جس پٹری پر چڑھتے ہوئے انہوں نے خود کو مسلمانوں سے علیحدہ کرنا شروع کیا، اور جس کا عام احمدیوں کے سامنے یہ دھوکہ کرتے اور گلا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب مرزا صاحب آہستہ آہستہ آگے پہنچے ہیں اور بالآخر انہوں نے تکفیر کر دی ہے۔ اور وہ تکفیر کن الفاظ میں کی ہے ذرا اس کو سنیے گا، بڑے اہم یہ سوال کیا گیا ان سے روحانی خزائن جلد 22 میں صفحہ 167 حقیقت الوحی نامی کتاب۔ اس میں سوال نمبر 6
ایک ان کے مرید نے کیا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کے اوپر الزام ہے یہ کہ آپ نے جناب تریاق القلوب وغیرہ میں لکھا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو کافر نہیں کہتا، اب آپ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حقیقت الوحی سے پہلے تکفیر کر دی تھی. اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ تریاق القلوب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تکفیر نہیں کرتے اپنے منکرین کی، مگر پھر انہوں نے تکفیر کرنی شروع کر دی. یہ سوال آیا. اس کے جواب میں مرزا صاحب نے انکار نہیں کیا، بلکہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے. الجواب، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں. اب اس کو سمجھیے گا ذرا مرزا صاحب نے کیا کہا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مجھے کافر کہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مجھے مانتے نہیں ہیں، ہاں میرے پہ فتویٰ وغیرہ نہیں لگاتے. مرزا صاحب کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. اور پھر آگے پوری اس کی وضاحت کی ہے. یہاں سے مرزا صاحب نے تکفیر کا بازار گرم کر دیا تھا، اور مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو، چاہے وہ مرزا صاحب کو کچھ کہیں یا نہ کہیں، اسی لیے میں نے یہ حوالہ دکھایا ہے، چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں. یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر قادیانی حضرات کو یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے جب جن لوگوں کی تکفیر کی تھی نا، تو ان لوگوں کی تکفیر ایک اسلامی اصول کے مطابق کی تھی. وہ اصول یہ تھا کہ مرزا صاحب یہ کہتے تھے چونکہ تم مجھے کافر کہتے ہو اور میں اللہ کے ہاں سچا ہوں، اس لیے جس نے کسی سچے کو، کسی مسلمان کو کافر کہا وہ فتویٰ اس پر لوٹ آتا ہے، اس لیے تم کافر ہو گئے، اس لیے میں تمہیں کافر کہتا ہوں. یعنی مرزا صاحب نے کسی پر ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، کسی پر ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ جواباً یہ کہا ہے، جواباً. اچھا، بڑا عجیب ہو گیا بات. تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے مجھے کافر نہیں بھی کہا، صرف مانتے نہیں ہیں، وہ بھی کافر ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ تھا. اس حوالے سے آپ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، روحانی خزائن جلد 22 کا 185 سیم کتاب ہے. اس میں مرزا صاحب نے کفر کو دو قسم پر منقسم کیا ہے، 2 ٹائپس آف کفر ہے. اس پہ مرزا صاحب کہتے ہیں اول تو یہ کفر ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، ایک تو یہ کفر سری ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کفر یہ ہے کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا. یعنی کس کو؟ مرزا قادیانی کو. مرزا قادیانی صاحب 2 لائنیں نیچے آ کے کہتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں. یعنی مرزا صاحب نے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کو ایسے ہی بنا دیا ہے جیسے مرزا صاحب کا انکار ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مگر مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کا انکار کرتا ہوں، تو میں ایسے ہی ہوں جیسے میں نے ان کا انکار کر دیا، اس لیے میں کافر ہوں. یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ صرف مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے سب سے کفر اختیار کر گئے ہیں، اسی لیے ہمیں کافر کہتے ہیں. اس کے آگے کھل کر وضاحت جو ہے وہ ان کے بیٹے نے بھی کی ہے، جو آگے آ رہی ہے. سب سے پہلے جو ان کا بیٹا میدان میں آیا ہے وہ خلیفہ ثانی ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں المصلح الموعود، جو مصلح موعود کے نام سے معروف ہے. بشیر الدین خلیفہ دوم، دوسرا خلیفہ ان کا. اس کا حوالہ سب سے پہلے لے لیں. یہاں ایک بات تاریخی طور پر یہ درست کرنا بھی ٹھیک ہے کہ تکفیر کے مسئلے نے جو عروج پکڑا ہے قادیانیوں کے ہاں، وہ پکڑا ہے حکیم نور الدین کے بعد. اس سے پہلے یہ کفر کر رہے تھے، مطلب اس میں انکار نہیں کر رہا، میں نے حوالے دکھائے ہیں، اور بھی کئی حوالہ جات جس میں یہ اپنے نام ماننے والوں کی تکفیر کر رہے ہیں. مگر کھل کر تکفیر جو ہوئی ہے نا، جسے چت کر تکفیر کرنا کہتے ہیں، بنا کر تکفیر کرنا، وہ تکفیر ہوئی ہے حکیم نور الدین کی وفات کے بعد. حکیم نور الدین جو ہے الحاج، وہ جماعت قادیانیہ کا پہلا خلیفہ تھا. جیسے حکیم نور الدین کی وفات ہوتی ہے 1914 میں، ساتھ ہی ان کی جماعت کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے اور 2 بڑے بڑے گروہ بن جاتے ہیں. ایک لاہوری جماعت محمد علی کی، خواجہ کمال الدین کی، اور دوسری بن جاتی ہے محمود کی جماعت، مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں کی. محمد علی لاہوری کی جو جماعت تھی، احسن امروہی کی، خواجہ کمال الدین کی، یہ جو جماعت تھی لاہوری، یہ کہتی تھی کہ جو تکفیر آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تکفیر نہ کریں مسلمانوں کی، یا ان کے بقول غیر احمدیوں کی تکفیر نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں. اس نے پھر باقاعدہ کتابیں لکھیں. اب میں جن کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، 2 کتابیں، یہ ساری کی ساری اس نے لاہوری جماعت سے چڑھ کر مسلمانوں کی تکفیر اور خود ان کی تکفیر پر لکھی ہے.
یعنی یہ کہنا کہ مرزا صاحب کو جو نبی نہیں مانے گا چاہے وہ مہدی اور مجدد اور ولی اللہ اور محدث اور ملہم مانتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کافر ہے. یہ انہوں نے لاہوریوں کی ضد کے اندر تکفیر کا عروج پکڑا تھا. تو یہ تاریخی طور پر سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے بیٹوں نے تکفیر کا جو بازار اور فیکٹری لگائی وہ کیوں لگائی. 2 کتابیں لکھی گئی، ایک ہے انوار خلافت، اس کا حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. سوری، پہلے ہے آئینہ صداقت لے لیں. انوار العلوم کی جلد 6 ہے، 110 صفحہ، اور آئینہ صداقت کتاب ہے. آئینہ صداقت علیحدہ بھی PDF میں الاسلام.org پر مل جائے گی، اس کا صفحہ غالباً علیحدہ ہوگا. یہ بھی علیحدہ بھی مل جائے گی، تو اس کا بھی 110 نمبر صفحہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. علیحدہ بھی PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس میں پہلا باب ہے، اور اس پہلے باب کے اندر چند اعتراضات جماعت احمدیہ قادیانیہ کے عقائد پر کیے گئے ہیں. اس وقت خلیفہ جو ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود تھا. اب یہ دیکھیں 1914 کا ذکر یہاں پر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں 3 عقیدے آپ کے ایسے ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہے. ایک یہ، اور میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ میرا ٹارگٹ ہے اس وقت، میں دوسرا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. تیسرے عقیدہ جو انہوں نے پیش کیا جس پر اعتراض تھا وہ یہ تھا سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. مولوی محمد علی لاہوری کہتا ہے کہ یہ آپ کے عقیدے جو ہیں یہ مرزا صاحب کی زندگی کے نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ نے بعد میں بنائے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ 1914 کے بعد بنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں وہ لکھتا ہے جواب کے طور پر ہر سہ عقائد کا بیان. کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، خلیفہ دوم بشیر الدین محمود، یہ میرے عقائد ہیں. اب میں نے جو آخری لائن ہائی لائٹ کیا وہ آخر الذکر حضرت مسیح موعود کے وقت سے ہے. آخر الذکر کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ کہ جس مسلمان نے قادیانی کی بیعت نہیں کی وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. یہ تھا عقیدہ تیسرا. وہ کہتا ہے یہ عقیدہ میرا تو مرزا قادیانی کے زمانے کا ہے جب میں بچہ تھا. تو یہ تکفیر کا بازار اس وقت سے گرم ہوا اور یہ میدان میں آئے اس اعتبار سے. اب لے لیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر جو انہوں نے لگایا آپ کے سامنے اسی کتاب کے اندر. دیکھیں کہتے ہیں میرا عقیدہ مسئلہ کفر غیر احمدیان کے متعلق. یہ ہے ہمارا موضوع کہ یہ غیر احمدیوں کے متعلق کیا فتویٰ ہے. کیا غیر احمدی کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ اچھا، بعض لوگ اس چیز سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں مسلمان تو کہتے ہیں جی سرکاری مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہوتی ہے. عام احمدی کو بھی آج پتہ چل جائے گا اس سے کہ جب ان کے مربیات اور ان کے بڑے بڑے ہمیں مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے. اس کا بھی پردہ میں آج کھولوں گا. تو پہلے یہ لے لیں ہائیڈنگ آئینہ صداقت کی صفحہ 112، انوار العلوم جلد 6. ہائیڈنگ ہے میرا، ہیڈنگ جو ہے میرا عقیدہ مسئلہ کفر غیر احمدیان کے متعلق. میرا عقیدہ کیا ہے سارا پڑھ جائیں. آخری 3 لائنیں میں پڑھنے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے. پاز کر کے تسلی سے احمدی دوست پڑھیے گا، ٹینشن نہیں لینی. کہتے ہیں چونکہ میرے نزدیک ایسی وحی جس کا ماننا تمام بنی نوع انسان پر فرض کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود پر ہوئی ہے. یہ پہلا جملہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب پر جو وحی ہوئی ہے میرے نزدیک میرے عقیدے کے مطابق وہ تمام بنی نوع انسان پر فرض ہے اس کا ماننا. یعنی جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام قوموں کے لیے نبی ہیں، اس طرح مرزا صاحب کو بھی جو وحی دی گئی وہ تمام قوموں کے لیے. بنی نوع انسان لکھا ہے، بنی نوع انسان. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی یہ نبوت کے کس طریقے سے قائل. آگے کہتے ہیں حضرت مسیح موعود پر ہوئی، اس لیے میرے نزدیک بموجب تعلیم قرآن کریم کے ان کے نام ماننے والے کافر ہیں خواہ وہ باقی سب صداقتوں کو مانتے ہوں. ہاں جی، یعنی آپ نمازیں پڑھتے رہیں. اچھا، میری ایک دفعہ بات ہوئی، یہ والا آپ کے سامنے رہے گا، اس کو تسلی سے پڑھیے. UK کی ایک خاتون ہیں، اب تو انشاءاللہ وہ سابقہ قادیانی ہو چکی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے خفیہ طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور مجھے انہوں نے گواہ بنایا ہے. تو وہ ایک دفعہ ان کی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی. وہ کہتی ہیں آپ ہمیں کافر سمجھتے ہو. میں نے کہا جی ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں قادیانیوں کو. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں سمجھا. جب میں نے یہ حوالہ دیا تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا مجھے. کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو قربانی بھی کرتے ہیں، ہم تو جناب اتنا چندہ بھی دیتے ہیں، ہم تو فلانا بھی کرتے ہیں فلانا بھی کرتے ہیں، آپ ہمیں کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ سارے کام تو میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ کے لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟
وہ خاموش ہو گئیں. یہاں اس چیز کو دیکھیں خلیفہ نے آخری لائن کے اندر بیان کیا. وہ کہتا ہے میں ان سب کو کافر مانتا ہوں خواہ وہ باقی سب صداقتوں کو مانتے کیوں نہ ہوں. یعنی ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مرزا قادیانی کی وحی اور اس کی نبوت پر ایمان نہیں لے کے آئے گا. یہ ہے ان کا عقیدہ. تو یہ کیسے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور یہ کیوں آپ کو غیر احمدی کہتے ہیں, اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے. اچھا, ایک اور حوالہ لے لیں. کٹر طور پر جو انہوں نے کہا ہے وہ ہے انوار خلافت صفحہ 93 کے اوپر, مرزا بشیر الدین. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, مزے کی بات کیا ہے, یہ تکنیک دیکھیے گا ذرا, قادیانیوں کی تکنیک. قادیانی کلٹ کی تکنیک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہ سمجھیں. یہ نہیں کہا کہ نہ کہیں. یہ ٹرک چیک کریں, حوالہ سامنے آتا ہے آپ کے. کہتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مسلمان نہ کہیں. اب یہاں انہوں نے غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو غیر مسلم نہیں کہنا تو غیر احمدی کہہ لیں. تو غیر احمدی سے مراد یہی ہوگی کہ وہ غیر مسلم ہے. یہ ہے وہ ٹیکنیک. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے, اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو عام قادیانی کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں چونکہ انہوں نے مرزا صاحب کو کافر کہا ہوا ہے. یہاں تو یہ ہے ہی نہیں ہے, یہاں تو صرف ایک نبی کا منکر ہے. تو اس سے پتا چلا کہ آپ کھل کر کہو, غیرت کھاؤ کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہو. عام احمدی کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں, آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, اور غیر احمدی کے پردے کے پیچھے آپ ہمیں غیر مسلم ہی کہہ رہے ہیں. ہاں, مذہبی طور پر سیاسی ایجنڈا بھی میں کھولتا ہوں. اچھا, یہ تو تھے بڑے میاں, یہ تو تھے بڑے میاں. چھوٹے میاں کو لے لیتے ہیں. چھوٹے میاں کون تھے؟ چھوٹے میاں قمر الانبیاء صاحب تھے. لقب انہوں نے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی, ایک مسلم موعود تھے اور ایک قمر الانبیاء ہیں. ان کا نام ہے بشیر احمد ایم اے صاحب. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا, سیرت المہدی کے مصنف. ان کی کتاب ہے کلمت الفصل. انہوں نے جو اول بول اگلا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ قابل دید ہے اور شنید بھی ہے. تو ہم آپ کو سناتے ہیں. کلمت الفصل پی ڈی ایف کے اندر آپ کو مل جائے گی الاسلام.org کے اوپر, کتب سلسلہ کتب کے اندر سے, صفحہ 110. وہ کہتے ہیں پس اس آیت, یہ پورا جس نے پیچھے پڑھنا ہے پڑھے, میں وقت کی قلت کی وجہ سے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ڈرل کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ 2 صفحے پیچھے 2 آگے. تسلی سے پڑھیں بھائی, ہم ٹائم کی وجہ سے اتنا پڑھ رہے ہیں. حوالہ غلط ہو, کانٹیکس سے باہر ہو, میں مجرم ہوں. آگے ہیں جی, کہتے ہیں پس اس آیت کے تحت ہر ایک ایسا شخص, یہ جملے سنیے گا ذرا, جملے. بشیر الدین کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا, عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اجمعین, اور محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا, وہ نہ صرف یہ کہ کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا فرمایا ہے. فتدبروا, یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, ایون کہ ان سب پر ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ہاں جی, آپ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب یہیں پر بس ہوتی تو ہم روک لیتے, مگر چلتے چلتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے صفحہ 125 آ گیا, کلمت الفصل, یہی ریویو آف ریلیجنز کا نمبر 3. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو حکم فرمایا اس تحریر سے, اس سے بڑی بڑی باتیں جو نکلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرزا صاحب کے الہام کے جو خلاف جاتا ہے وہ اطلاع دی ہے, حکم دیا ہے کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ, یعنی مرزا قادیانی کے جو منکر ہیں وہ مسلمان نہ سمجھ. اچھا, تیسری بات یہ دیکھیں, جو 2 لائنیں ہائی لائٹڈ ہیں یلو کلر میں, وہ دیکھیں. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے. اچھا,
کتنی گہری بات اس نے کی ہے. دوبارہ ذرا آپ اس لائن کی طرف غور کیجئے گا, بیچ والی لائن. تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے, سمجھنے نہیں لکھا اس نے یہاں پر, یہ 2 قدم آگے چلا گیا ہے. یہ کہتا ہے کہنے, یعنی جو قادیانی ہمیں مسلمان کہے گا وہ ایک خبیث عقیدے کا حامل ہے. یعنی میں عام قادیانی اور عام احمدی دوستوں سے کہتا ہوں کہ جملوں پر غور کریں اور ان کی قانونی اور لیگل جو سٹیٹس ہے وہ چیک کریں ان ورڈز کا, کہ ہم اگر قانونی عبارت کے طور پر پڑھیں تو یہ عقیدہ کہ مسلمان کو مسلمان کہنا اور ایسے مسلمان کو جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہو خبیث عقیدہ ہے. چوتھا یہ کہ جو ایسا یہیں پر بس نہیں, جو نہ مانے وہ بھی کافر. آگے چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے. ہاں جی, تو اب جو قادیانی عام احمدی جس کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ غیر احمدی کو جی ہم مسلمان کہتے ہیں, تو پہلے سمجھنے پر پابندی تھی, اب کہنے پر بھی پابندی ہے. وڈے بشیر صاحب نے سمجھنے پر پابندی لگائی اور چھوٹے صاحب نے کہنے پر بھی پابندی لگا دی اور یہ عقیدے کو خبیث کہا. آگے چلتے ہیں, یہیں پر بس ہوتی تو ہم بھی رک جاتے, مگر یہاں پر بس نہیں. اچھا, صفحہ 142 اسی کتاب کا فرماتے ہیں اس الہام سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مومن ہونے کا معیار, توجہ توجہ توجہ, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مومن ہونے کا معیار مسیح موعود پر ایمان لانے کو رکھا ہے. مسیح موعود کا انکار کرنا اس کا پہلا ایمان بھی قائم نہیں جس نے مسیح موعود کا انکار کیا. ہاں جی, اور نیچے 2 لائنیں, اس الہام سے بھی صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک مسیح موعود کو نہ مانے. یہاں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان نہیں بن سکتا, یہ نہیں لکھا کہ عیسائی نہیں بن سکتا, یہ لکھا ہے انسان مومن نہیں بن سکتا. انسان یعنی یہ ایک عالمی اور انٹرنیشنل سطح کا مسیح موعود کا سٹیٹس انہوں نے سامنے پیش کیا ہے. یہ وہ غلو ہے جس کے خلاف جماعت لاہوریہ نے محاذرائی کی ہوئی تھی کہ یار یہ ڈرامے بند کرو, آپ لوگوں نے ہمیں مروانا ہے. اور وہی ہوا 74 کے اندر, پھر نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر پاکستان سے ہم نکلے. اچھا, یہیں پر بس ہوتی تو میں بھی رک جاتا, مگر نکے بشیرہ صاحب سائے نہیں لین دین دے. چھوٹے میاں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ, بلکہ استغفر اللہ. اچھا, صفحہ 143 نمبر 3 کہتے ہیں اس الہام کی, اچھا یہ ساری انہوں نے مرزا صاحب کی تشریحات, کیونکہ کیچڑ ادھر گرے, یہ دیکھیے گا ذرا, یہ عبارت بڑی مزے کی ہے. یہ عبارت بڑے مزے کی ہے, جب میں نے پڑھی تھی تو میں بڑا ہنسا, میں نے کہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں جی اس الہام کی تشریح میں حضرت مسیح موعود نے الذین کفروا غیر احمدی مسلمانوں کو قرار دیا ہے. توجہ کریں ذرا, یہ دیکھیں ذرا, یہ 3 ٹرمز آپ نے چیک کرنی ہے. الذین کفروا کا کیا مطلب ہے, وہ لوگ جو کافر ہیں. دوسری ٹرم کیا ہے, غیر احمدی, اور تیسری ٹرم کیا ہے, مسلمانوں. یعنی مسیح موعود صاحب نے الذین کفروا یعنی کافر غیر احمدی مسلمانوں کو قرار دیا ہے. بہت اچھے, یعنی ٹھیک ہے, یہ نہ الا الذین الا الذی, وہ لطیفہ ایک ہے, پھر کسی دن سناؤں گا. تو نہ الا الذین الا الذی ہے, یہ ہے جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے. یعنی الذین کفروا غیر احمدی مسلمانوں کو قرار دیا ہے. تو بھئی ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جب الذین کفروا ہی کہہ دیا ہے تو پھر مسلمان کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں غیر احمدی بھی کہتے ہیں, ہمیں مسلمان بھی کہتے ہیں, ہمیں کافر بھی کہتے ہیں. یہ ہے اصل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ٹرک کیا ہے؟ اچھا, یہیں پر بس ہوتی تو میں رک جاتا, اب یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. اب آپ کے سامنے صفحہ 127 ہے غالباً, کلمۃ الفصل کا. بشیر احمد احمد صاحب کہتے ہیں پس یہ ایک یقینی بات ہے کہ حضرت صاحب نے, یعنی کس نے, مرزا صاحب نے, جہاں کہیں بھی یہ اس سوال کا جواب آنے لگا. بھائی جو لوگ کہتے ہیں نا عام احمدی اور عام قادیانی جو دھوکے میں ہیں بیچارے, کہ نہیں جی وہ تو ہمارے خلیفہ صاحب تو کہتے ہیں مسلمان, ہمارے مربی صاحب تو مسلمان کہتے ہیں. اب اس سوال کا جواب آنے لگا کہ یہ ہمیں مسلمان کیوں کہتے ہیں. اس کو ذرا سنیے گا. کہتے ہیں پس یہ ایک یقینی بات ہے کہ حضرت صاحب نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے نا, وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں,
ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے تھے۔ یہیں پر بس ہوتی تو میں رک جاتا، آگے چلیں۔ شعر نقل کر دیا، اور یہ مرزا صاحب کا شعر ہے۔ چو دور خسروی آغاز کردند، مسلمان را مسلمان باز کردند۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح موعود آیا ہے یہ تو مسلمانوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں اس الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان بھی کہا ہے اور پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے۔ ان کو، اب یہ دیکھیے گا ذرا، یہ 3 لائنیں توجہ، ان کو مسلمان تو اس غرض سے کہا گیا کہ وہ دنیا میں اسی نام سے مشہور ہیں، اور اگر یہ نام ان کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تو پھر پتہ کس طرح لگتا کہ کون لوگ مراد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو ہمیں مسلمان کہہ کر گالیاں نکالتے ہیں یہ صرف ہمیں مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ یہ کبھی بھی نہ کہتے۔ یہ ہے ان کا ایجنڈا، صرف اور صرف ہمیں مسلمان کہنے کا۔ اگر یہیں پر بس ہوتی تو میں رک جاتا، آگے چلتے ہیں۔ یہ تعلق کیسے منقطع ہوا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اور یہ میں جو جملہ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا یہ عبارت آپ ذرا اس کو سمجھیے گا، کیونکہ کچھ عبارتیں سمجھانی پڑتی ہیں۔ یہ صفحہ 170 کے اوپر کلمۃ الفصل میں کہتے ہیں غرض، اب یہ مسلمانوں، جب چونکہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے، کافر سمجھتا ہے، تو قطع تعلق کا معیار اور مقدار کتنی ہوگی، یعنی اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کیا ہوگی، یا قطع تعلقی کا سٹیٹس کیا ہوگا، اس کو ڈیفائن کرنے لگے۔ کہتے ہیں غرض ہر ایک طریقے سے ہم کو حضرت مسیح موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے، اور ایسا کوئی تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہو اور پھر ہم کو اس سے نہ روکا گیا ہو۔ لیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، خاص طور پر جو مرزا قادیانی کے منکر ہیں، ان کے ساتھ ہمیں پتہ کس طریقے کا تعلق کہا گیا ہے؟ جس طریقے سے اسلام نے کافروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی یہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں اور غیر مسلم سمجھتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام نے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے تعلق اختیار کرنے کا کہا ہے، ہر اس سطح پر قادیانی نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم بھی غیروں سے اس طرح کا تعلق ختم کر دو۔ یہ ہے وہ مراد۔ اب ایک اور اینگل سے میں چیزوں کو سمجھانے لگا ہوں کہ یاد رکھیں سماجیات میں یہ بڑا ضروری ہے۔ سماجیات میں جو سوشل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کسی قوم کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب کسی کمیونٹی نے کسی خاص خطے، ٹکڑے، علاقے اور عرضے کے اوپر اپنے آپ کو سروائیو کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر اپنی ایک الگ جدا پہچان پیدا کریں، آئیڈینٹیفیکیشن۔ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لا محالہ اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ نکلنا تھا کہ ایک خاص ٹولہ تیار ہوتا، اور پھر اس ٹولے کو اپنی شناخت اور اپنی بقا اور اپنے تشخص کے لیے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اور پہچان کے لیے کچھ خاص اصطلاحات، کچھ خاص رسوم و رواج، کچھ خاص تعلیمات، کچھ خاص عقائد اور اصول اور فروعات، پھر کچھ خاص مسلمات، پھر کچھ خاص مقدمات، اور پھر کچھ خاص جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ مفادات بھی ان کو سامنے رکھنے پڑنے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ مرزا صاحب اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 344، آئینہ کمالات اسلام۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف نازل ہوئے۔ اب یہ جملہ سنیے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی۔ جب کبھی کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے تو لا محالہ یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی نتیجے کو 1950s کے اندر سید ابو العلا مودودی صاحب نے قادیانی مسئلہ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، اور اسی مسئلے کو تفہیم القرآن کی سورۃ الاحزاب کا جو ضمیمہ لکھا ہے اس کے اندر بھی ذکر کیا مولانا مودودی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کو ایک جدا امت کے طور پر رکھا گیا، اور یہ لامحالہ طور پر ضروری تھا کہ ایک نبی کی امت اس طریقے سے بنتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نبی کی امت بنے گی ان کو کیا کہا جائے گا؟ تو بنیادی طور پر جو تصور پیش کیا گیا وہ یہ پیش کیا گیا کہ ان کو کیا کہا جائے گا۔ آپ کی اسکرین کے اوپر
روحانی خزائن جلد 15 یہ وہی تریاق القلوب کتاب ہے جس میں یہ تکفیر کا انکار کر رہے ہیں کہ میں تکفیر نہیں کرتا. ہمارے ساتھ رانا عظمت صاحب جڑ چکے ہیں, میں ان کو صرف اس گفتگو کے بعد لوں گا. رانا صاحب پلیز تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, میری بات ختم ہونے والی ہے. آخری 3 یا 4 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں گفتگو کنکلوڈ کر رہا ہوں, پھر ہم سوالات کا اور گفتگو کا پبلک سیشن کا آغاز کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. رانا عظمت صاحب کا بھی تعارف انشاءاللہ میں دوستوں کے ساتھ, ویسے تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی ایک ذکر کر دیں گے. اچھا, تریاق القلوب یہ وہی کتاب ہے, اس لیے میں نے کہا یہیں سے میں سرکل کے ارد گرد گھوم رہا ہوں, یہیں سے کہانی شروع ہوئی تھی اور یہیں پر ختم ہے. 1899 سے 1900 یہ کتاب لکھی گئی, اور 1901 کی سینسس آف انڈیا کے اندر پاپولیشن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ احمدی رجسٹر کروایا. اب یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا. تریاق القلوب صفحہ 526, 15 جلد ہے خزائن کی. کہتے ہیں اور وہ نام جو اس سلسلے کے لیے موزوں ہے, جس کو ہم اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں, وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے, اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمان کے نام سے بھی پکاریں. اب آگے دیکھیے گا, یہ ہے وہ رجسٹریشن جو انہوں نے سینسس کے اندر بھی کروائی تھی. یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقے کو موسوم کرے, یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ. یہ مسلمان فرقہ احمدیہ جو ہے اس کو رجسٹر کروایا گیا. اس کے لیے مسلمان کیوں خاص کیا گیا؟ اب جو میں پوائنٹ رکھنے لگا ہوں نا, وہ سیاسی ایجنڈا جو تھا طاغوتی طاقتوں کا, سامراجی طاقتوں کا اور شیطانی طاقتوں کا, جو قادیانیت کو سامنے لانا تھا, وہ ہے کیوں کاغذات سے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا گیا. یاد رکھیں جو آمریت ہوتی ہے سامراجی طاغوتی, وہ طاقتیں ہمیشہ ایسے خطوں میں جہاں پر مذہب کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ ون ونڈو آپریشن کے قائل ہے. ون ونڈو آپریشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے کو سلیکٹ کیا جائے اور سب اس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیں. برے صغیر کے اندر یہ طریقہ بڑا کارآمد ثابت ہوا, اور اسی بنیاد کے اوپر مرزا قادیانی کو جنم دیا گیا, یعنی اس کے پورے منہج کو جنم دیا گیا, تاکہ اس کے پیچھے کثیر عوام لگ جائے اور وہ عوام آنکھیں بند کر کے جس طریقے سے برطانوی حکومت کہے وہ کہیں. یہی وجہ ہے کہ قادیانی جماعت کو جب وہ قادیانی ہاتھ پر بیعت کرتی تھی تو جماعت احمدیہ کو برطانوی حکومت کی طرف سے بڑی بڑی نوکریاں آفر ہوتی تھیں, اور اگر کوئی احمدی نہیں ہوتا تھا تو سرکاری نوکری اس کو نہیں دی جاتی تھی, اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. اب آپ کہیں گے یہ اپنی طرف سے ہوائی فائر مار رہا ہے, تو یہ جو ثبوت میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کیوں اپنے آپ کو احمدی اور ہمیں غیر احمدی چیختے چیختے کہتے ہیں, کیوں, یہ آپ کے سامنے آج راز کھلنے لگا ہے. یہ باقاعدہ ان کا ایک کوڈ تھا, یہ وہ انسرجنسی تھی, یہ وہ ایجنسی تھی, یہ وہ کلٹ تھا جو برطانوی سامراج نے برے صغیر کے اندر بنایا, اور اس کوڈ کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو احمدی کہنا شروع کیا. یہ میرا فائنل وہ ریویلنگ ٹروتھ ہے جو میں آپ کے سامنے ایک شاکنگ اوپن سیکرٹ اب تو رکھ دوں کہ یہ ایک کوڈ تھا جو قادیانی جماعت برطانوی حکومت کے سامنے استعمال کرتی تھی کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو احمدی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, ہم آپ کے ایجنٹ ہیں. اور جن کو یہ غیر احمدی کہتے تھے ان سے مراد ہوتا تھا کہ ابھی تک یہ آپ کے ون ونڈو آپریشن کے تحت نہیں آئے, یعنی آپ کے اس ایجنٹ کے بیعت نہیں کی جس کے نیچے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح چل سکیں. اب جو حوالہ رکھنے لگا ہوں وہ الفضل اخبار کا میرا حوالہ نہیں ہے, گھر کی گواہی ہے. یہ آپ کے سامنے الفضل اخبار ہے 3 سے 7 جون کا 1919, اور اس میں لیفٹ سائڈ کے اوپر اخبار احمدیہ نامی بلاک میں نے بنایا ہے جس کو میں ابھی زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اس قصے کو پہلے سمجھ لیں تاکہ جب میں پڑھوں تو آپ کو پتا چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کو ہائر کیا جاتا تھا برطانوی آفیسز کے اندر پارٹیشن سے پہلے, تو مسلمانوں کو ہائر کرنے پر ترجیحات طے کی جاتی تھی. یہ دیکھا جاتا تھا تو کہیں یہ غیر احمدی تو نہیں ہے اور احمدی کوڈ یہ استعمال کر رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ تم احمدی ہو. اگر وہ کہتا تھا نہیں میں احمدی نہیں ہوں تو اس کو کہتے تھے جاؤ تمہیں نوکری نہیں ملے گی جب تک تم احمدی نہ ہو جاؤ. ہاں جی, یہ باقاعدہ کوڈ استعمال ہوتا تھا. تو اب یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مزدور بندہ غریب لینے کے لیے گا نوکری, تو جب وہ نوکری لینے کے لیے گیا تو گورے افسر نے, برطانوی افسر نے اس سے پوچھا کہ تم احمدی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں احمدی نہیں ہوں. تو اس نے کہا تم چلے جاؤ, تمہیں نوکری ہم نہیں دیں گے جب تک تم احمدی نہیں ہوتے. اب مجھے بتائیں
کہ جس طریقے سے یہ آج یورپ کی نیشنلٹیز ریفیوجیز کی بنیاد کے اوپر دے رہے ہیں، جہاں جا کر یہ جھوٹے کئی لوگ جا کر وہاں قادیانی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور نیشنلٹیز لے لیتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ بالکل اسی ڈگر پر ہیں جس طریقے سے بر صغیر کے اندر ہوتا تھا. مثلا ایک غریب معاشرے کے اندر آپ نوکری دینے کا معیار میرٹ یہ رکھ رہے ہو، چاہے اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، چاہے وہ کتنا کیپیبل ہے، چاہے وہ کتنا جاب کے ساتھ وہ اپنی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کام مگر یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا میرٹ یہ ہے کہ کیا تم احمدی ہو یا نہیں، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی اور اپنے ایجنٹس ہائر کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایجنٹس ہائر کیے. یہ ہے وہ واقعہ. اس ساری تفصیل کے بعد مجھے سمجھانا ضروری تھا. اخبار احمدیہ کے اندر یہ حوالہ ہے، برٹش حکام، یہ پورا حوالہ میں پڑھوں گا اینڈ تک، یلو لائنز جو ہیں وہ آپ نے غور سے پڑھنی. کہتے ہیں سلسلہ عالیہ یعنی احمدیہ کی امن پسند تعلیم اور احمدیوں کا جو حکومت برطانیہ کے ساتھ جو خوش و خرم طریقہ ہے اور وفاداری کرنا ہے، بعض حکام کے دلوں میں جذبات محبت پیدا کر رہا ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے. کہتے ہیں اور رائٹ سائڈ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اور یہ حالت ہندوستان تک ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی یہی حالت ہے. چنانچہ ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ مدت ایک احمدی کے پاس رہتا رہا تھا، گورنمنٹ کے لیے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا، ملازمت کے لیے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا. جب افسر نے درخواست کنندہ کے بارے میں دریافت کیا، جو اپلیکینٹ تھا جاب کرنے کے لیے، کینڈیڈیٹ، اس کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، تو اس نے جواباً کہا کہ میں فلاں احمدی کے پاس رہتا ہوں، اس کے گھر رہتا ہوں. تو افسر نے کہا کیا تم بھی احمدی ہو؟ امیدوار ڈر کے احمدی کے نام سے ناراض نہ ہو جائے کہیں گورا، تو کہا نہیں میں نہیں ہوں، نہیں صاحب میں نہیں ہوں احمدی. افسر کہنے لگا افسوس کہ تم اتنی دیر احمدی کے پاس رہے مگر سچائی کو اختیار نہیں کیا، جاؤ پہلے احمدی بنو پھر فلاں تاریخ کو آنا. یہ میرٹ تھا. یعنی وہ گورے کے پاس نوکری کے لیے گیا ہے پارٹیشن سے پہلے، تو وہ گورا اس کو کہتا ہے کہ جاؤ پہلے احمدی بن کے آؤ پھر تمہیں میں جناب جو ہے نا وہ تاریخ پر تمہیں لوں گا اور تمہارا انٹرویو کروں گا. آگے وہ کہتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بعض حکام احمدیوں کی دیانت اور جذبات وفاداری کے اس قدر کی تعریف کرتے ہیں، کا احساس کرتے ہیں. یہ حوالہ ہے. یہ اس حوالے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو احمدی اور غیر احمدی کا فرق ہے، یہ ان کا ایک سیاسی کوڈ تھا جو گوروں کے درمیان استعمال کیا جاتا تھا کہ جب برطانیہ یہاں پر موجود تھا تو ان کے جاسوسوں کو جب ہائر کیا جاتا تھا تو کسی کا ہائر ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا ہو. اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی بڑے فخر سے تحفہ کیسریہ میں بھی لکھتا ہے اور اس کا بیٹا تحفہ ویلز کے اندر لکھتا ہے. پرنس ویلز کو اس نے جب پوری کتاب تحفہ پیش کیا تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر تو بڑے بڑے نواب ہیں جن کو جاگیریں برطانیہ نے دی ہیں، بڑے بڑے جناب منشی ہیں، بڑے بڑے کلیکٹرز ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، بڑے بڑے دھوبی ہیں، بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہیں جن کو برطانوی حکومت کی طرف سے پینشن ملتی ہے. تو وہ کیوں تھے بھائی؟ وہ اسی لیے تھے آپ کی بیعت پر آئے کیونکہ ساروں کا کھرا ایک ہی تھا اور اسی کھرے سے آپ کو ہائر کیا جاتا تھا اور آپ کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی، تو سب نے اسی کھرے سے ملنا تھا. وہ پڑھے لکھے کیوں تھے؟ آج ویسٹ جس طریقے سے جس چیز کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، عمومی طور پر ٹرینڈ بن گیا کہ اس کو ہیرو پیش کیا جاتا ہے. یہی حال اس وقت برطانیہ کے ہندوستان میں تھا کہ جس کو نواب بنا کر پیش کرتے تھے وہ جناب ہمارے سر پر علامہ بن کر چڑھ جاتا تھا. یہی مرزا قادیانی نے کیا. یہ ہے وہ سارا راز جو میں آپ کے سامنے قادیانی، مرزائی، احمدی، غیر احمدی، مسلم، غیر مسلم کے تناظر میں یہ ایک انکشافات رکھنا چاہتا تھا. امید ہے آج کے موضوع سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے مجاہد رانا عظمت اللہ مجاہد ایکس قادیانی فورم کے ممبر کوارڈینیٹر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے ہی شاندار تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس موضوع پر ہم آپ کو سننا چاہیں گے. جی رانا صاحب، سب سے پہلے اہلاً و سہلاً، بہت خوشی ہوئی. السلام علیکم، امید خیریت سے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، وعلیکم بڑی السلام. خوشی ہوئی کہ آپ نے اس موضوع پہ پروگرام رکھا. تو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ نے جو حوالہ جات دیے ہیں، لیکن جس مہذب انداز میں اور جس با ادب انداز میں آپ قادیانی کفر کو پیش کرتے ہو وہ مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہوگی. میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ
قادیانی کفر جو ہے یہ ملک وہ خود تو مر گئی، انگریز چلے گئے، لیکن اپنی باقیات قادیانی پخانہ کی صورت میں چھوڑ گئے۔ اب اس پخانے کو یہ جو مرضی نام دے دیں، یہ ملکہ وکٹوریہ کا جو موتر ہے جس پہ انہوں نے روح افزا کا لیبل لگایا ہوا ہے احمدیت کے نام سے، اندر اس بوتل کے ملکہ وکٹوریہ کا پیشاب ہے۔ اور مرزا قادیانی خود لکھتا ہے ستارہ کیسریہ میں، آپ نے پڑھا ہوگا جی کہ تیرے ہی نور سے نکلا ہوا میں ایک نور ہوں۔ ہاں بالکل۔ تو اب ملکہ وکٹوریہ ایک مشرکہ، ایک حیا باختہ، 3 خداؤں کی پجاری عورت، جس کو یہ نور کہتا ہے کہ تو ایک نور ہے اور تیرے ہی نور سے نکلا ہوا میں ایک نور ہوں۔ نہ ان کو شرم آتی ہے مرزے کا ماننے والوں کو، نہ ان کو حیا آتی ہے۔ دنیا کی یہ بغیرت ترین قوم ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں۔ عامر بھائی آپ 10 قادیانی اکٹھے کر لیں، ہر کسی سے علیحدہ علیحدہ ہوں گارنٹی سے، اور میں 1 ملین روپیہ انعام رکھتا ہوں کہ ان کسی کا جواب آپس میں نہیں ملے گا۔ بالکل ٹھیک ان ہے۔ 10 قادیانیوں کو آپ مختلف جگہ سے لیں اور مختلف جگہ سے رکھیں، ان کے بیان علی بھی لکھوائیں کہ آپ مرزے کو کیا مانتے ہو، تو ان کا آپس میں بیان ہی رہے گا۔ کوئی کہے گا میں محمدی مانتا ہوں، کوئی کہے گا میں مسیح موتر مانتا ہوں، کوئی کہے گا میں نبی مانتا ہوں۔ تو ان کو تو یہ نہیں پتا ہم کیا ہیں۔ جو قوم اپنی پہچان ہی نہ پیش کر سکے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یقینی ایک لے مین مسلمان کو ایک پڑھیں جو صرف کلمہ پڑھا ہوا ہو، اس سے پوچھے آپ کیا ہو، وہ کہیں گے میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور محمد رسول اللہ کو کیا مانتے ہوں؟ اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں اور کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ ایک ان پڑھ شخص، ایک لے مین شخص جس کو اسلام کا کلمہ کے سوا کچھ نہیں پتا، لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے مفتری بٹھائے ہوئے ہیں، مفتری مبشر جاہلوں جیسے، جنہوں نے میں اس کو مفتری بدتر جاہلوں کہتا ہوں۔ مبشر جاہلوں تو میں نے بڑے ادب سے کہہ دیا آپ کی سٹریم میں، کیونکہ آپ کی سٹریم میں تھوڑا ادب کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ادب سے بات کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مجرم قوم ہے جس کو جب کوئی مجرم قوم کو پولیس والے پکڑتے ہیں نا، مجرم کو، ملزم اور مجرم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملزم سے تفتیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے جرم کیا ہے، لیکن مجرم کو پہلے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے 10 چھتر مارتے ہیں، پھر تو اسے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے۔ قادیانی کفر یہ وہ مجرم قوم ہے، ان کا علاج صرف چھتر ہے، نہ یہ تبلیغ سے ماننے والے ہیں۔ میرا یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ میں نے کسی قادیانی کو محبت سے مسلمان نہیں کیا۔ مرزے قادیانی قذاب کی زندگی ان کے سامنے رکھا ہے اور مرزے کو چھتر مارے ہیں کہ یہ دیکھو نہ کنجری کا مال چھوڑتا ہے، نہ سود کی کمائی چھوڑتا ہے، نہ قبروں کی چادریں چھوڑتا ہے، کوئی حرام چیزیں چھوڑتا نہیں ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے ساری زندگی زکات دی ہے۔ جو سیرت ان کی پڑھتی جس کو کہتے ہیں سیرت مہدی، میں وہ بغیر مہدی کی وہ کتاب پیش کرتا ہوں، ان کو حوالہ جات رکھتا ہوں ان کے سامنے۔ اللہ کی قسم کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، مرزا قادیانی کا کردار ان کے سامنے رکھیں، یہ بڑے بڑے مفتری آپ سے بھاگ جائیں گے۔ اور جس طرح آپ مہذب انداز میں اور محبت سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ بڑی مکار قوم ہے، یہ نوسر باز قوم ہے، یہ جھوٹی قوم ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ شعر بھی سنایا ہے، مکاری ہو، عیاری ہو، دھوکہ ہو، بے ایمانی، یہ 4 مشاغل ہوں تو بنتا ہے قادیانی۔ تو یہ مکار ترین نوسر باز لوگ ہیں، یہ رات کی چمگادڑیں ہیں جو رات کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں،
जब इनके मुकाबले में दूसरे दिन चढ़ता है ना, रोशनी इसको पसंद ही नहीं है। ये अंधेरे को पसंद करने वाली कौम है। तो आपने माशाल्लाह बड़े महज़ब अंदाज में, मेरे पास तो जो होता है वो इनके लिए छितर ही होते हैं, क्योंकि मैंने इस कल्ट में जिंदगी गुजारी है, मुझे पता ये क्या है। एग्जैक्टली तो मैं यही चीज बताने लगा था। ठीक, जी आप बैठे, आप बैठे, बिल्कुल बिल्कुल बैठे। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि जो लोग राना अजमतुल्लाह मुजाहिद साहब की बात सुन रहे होंगे, उनको कुछ जज्बात दिखाई दे रहे होंगे, कुछ शिद्दत दिखाई दे रही होगी, कुछ तुंदो तेज जुमले और कुछ तंजो तशनी के और तानों के तीर उनको आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे होंगे। तो उसकी पीछे एक माकूल वजह है। गो कि वो माकूल वजह जज्बाती ही है, मगर बहरहाल जज्बात जज्बात ही रखते हैं और उनको जज्बाती अंदाज में ही बयान किया जा सकता है। वो वजह यह है कि राना अज़मतुल्लाह साहब ने एक अरसा, जिंदगी का एक बड़ा गोल्डन सुनहरी अरसा कादियानी कल्ट के नाम कर दिया, और जिसका उनको शिकवा है, गिला है, दुख है और अफसोस है। कता नजर इससे कि माशाल्लाह जब उन्होंने इस्लाम के जो है वो सेहरे को अपने सर पर सजाया, उसके बाद जो उन्होंने ज़िंदगी में ट्विस्ट देखे और जो मुश्किलात देखी और अल्लाह के फजल से कादियानियों के पिंड इन्होंने उखाड़ कर रख दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूंकि ज़ाती तौर पर इनसे मिल चुका हूँ 2-3 बार और इनकी माशाल्लाह सारी गुफ्तगू और सारी चीज़ें सुन चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े जानदार शख्स हैं। मैं चूंकि खुद पैदाइशी मुसलमान हूँ, तो मैं उस जज्बात को समझ नहीं सकता, और मेरे तरह जो इस वक्त पैदाइशी मुसलमान सुन रहे होंगे, वो इन जज्बात को समझ नहीं सकते जो राना साहब ने पेश किए हैं, जिनके कल्ट के अंदर कई रिश्तेदार फंसे हों, जिनके दोस्त अहबाब फंसे हों, जिनके महबूब फंसे हों और जिनके चाहने वाले फंसे हों। उनके बाद उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलना ये बदीही हैं, माकूल हैं और ये फितरती हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं। डांगा सोटा ते सही चला नहीं सकते, तो जो चल रहा है वो चला रहे हैं। खैर बहरहाल उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया था, अगर कोई और दोस्त आना चाहे तो वो आ सकता है। इसके अलावा राना साहब कुछ और आप भी कहना चाहते हैं, वगरना फिर उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। अगर कोई कॉलर आ गया तो उसको ले लेंगे। जी राना साहब, ओवर टू यू। तो मैं ये बात कर रहा था, इनसे मोहब्बत से बात करना। अब देख लें इनका म्यार क्या है। आपने मुफ्ती और बदतर जाहलों को सुना होगा कि मिर्जे मसीह मूत्र को उसके साहबी ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है, वो जो मर चुका था, वो गुलाम रसूल जो क्या भी उसका नाम था, तो मिर्जे को बताया कि हिसाब कैसे होता है क़यामत वाले दिन। तो जो सवाल दो होते हैं ना, उस मिर्जे के मरीद ने बताया, वो 2 सवाल होते हैं बंदे से। चंदा दिया था, तबलीग की थी। अब आप भी इस कौम पे लानत करो, मैं 100 दफा लानत करता हूँ। ये इनका म्यार है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इस कौम पे अल्लाह की लानत हो, इस मिर्जे कादियानी की उम्मत पे मिर्जे कादियानी पे लानत हो, जो ऐसी बगैरत बातें लिखता रहा, ना जिसको शर्म आई ना हया आई कि मैंने कौन अपने इस लोगों को गुमराह करके किस चक्कर में फंसा रहा हूं, और पीछे ऐसे मुफ्ती पैदा कर गया। और के वो बाद में ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने म्यार जो अहमदियत का मुकर्रर किया है, क्या मतलब सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे। चंदा दिया था, तबलीग की थी, वो सालिओ तुसी केड़ी तबलीग करदे हो? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਰਬੀ ਜਨਾਬ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਖਰ बयान करते जे? मैं इनको ये कहता हूँ शर्म करो, को हया करो। इस बगैरत से पूछो ये मुफ्ती जाहलों से कि ये इस्लाम है। ये 2 सवाल होंगे, चंदा दिया था, तबलीग की थी। अब इनके साथ मोहब्बत वाला सलूक कौन, कोई शऊर बंदा को जो सही रू बंदा है, क्या इसके लिए इनके लिए नरम गोशा रख सकता है? इस कौम के लिए जिनके लिए म्यारे जन्नत क्या है? चंदे का धंधा, चंदे का धंधा। ये म्यार है इनके यहाँ कि बस जन्नत जाना है तो चंदा करो और मिर्जे का कुफर फैलाओ। फिर मैं ये कहता हूं कि अंग्रेज चले गए, मलका विक्टोरिया मर गई,
لیکن قادیانی کفر کے شکل میں اپنا پخانہ چھوڑ گئی. وہ اس کو مرزائیت کہیں, احمقیت کہیں, یا قادیانی کفر کہیں, یا قادیانی کلٹ کہیں, یہ ہے انگریزوں کا پخانہ ہی, اس کی باقیات ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب نے. ناظرین بڑے زبردست طریقے سے چیزوں کو بیان کر دیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. میں یہ بتاتا چلوں کہ قادیانی افراد کو یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ 1947 میں جیسے ہی گورا یہاں سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہوا ہے, انہوں نے بھی اپنا جلا بسترا گول کر کے وہاں نکل گئے ہیں. مثلا جہاں سے یہ لوگ نکلے تھے وہیں ان کو پناہ ملی ہے آخرکار. اور مرزا قادیانی نے تو لکھا ہے, میں نے تحفہ بغداد کا حوالہ دیا تھا, ایکس قادیانی فورم جو یوٹیوب چینل ہے اس کی شارٹس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ قادیانی مذہب کی کامیابی کی وجہ, یہ میں نے لکھا ہے, شارٹ کلپ ہے, 1 منٹ کے اندر شارٹ کلپ میں نے تحفہ بغداد کا حوالہ دیا. میں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر برطانوی حکومت کی تلوار نہ ہوتی تو مسلمان ہمیں کچا کھا جاتے, یعنی یہ طاغوتی اور سامراجی طاقتوں کے نیچے بچ سکیں. اور پھر کہا کہ اس حکومت کے لیے دعائیں کرو جس کے نیچے تم پھلتے پھولتے ہو. یہ باقاعدہ تحفہ بغداد میں نے اس کا حوالہ دیا ہے, آپ ایک وہ ریفرنس اگر چاہیے ہو تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور رانا جی بھی ماشاءاللہ, جو تو رانے تے رانا تے آ گئے نا جی, رانا جی بھی آ گئے ماشاءاللہ. رانا جی مائک انمیوٹ کیجئے, حکم کریں سر, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام پیارے بھائی. عامر بھائی بہت اچھی ریسرچ ہے آپ کی, اور میں بھی روا کے رہنے والا ہوں, مجھے بھی تقریباً میں بھی 3-4 سال سے ہی اس کے اوپر اچھا ریسرچ کر رہا تھا. تو میں نے بھی تقریباً کچھ دن ہوئے ہیں, میں نے اس کے اوپر باقاعدہ لعنت نہیں لاکھ کی لعنت مار کے ان کو میں نے دفاع کرایا, اور میرے ساتھ بھی میرے یار دوست ہیں. آپ قادیانی تھے؟ ہاں جی ہاں جی, میں روا کے رہنے والا ہوں بھائی, میں روا سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ. اچھا کب آپ نے تاجدار اسلام ختم قبول کیا؟ نبوت, زندہ آباد زندہ ہوا, زندہ آباد زندہ تاجدار آباد. ختم نبوت. زندہ اچھا باد. ربوا کے آپ اپنا نام وغیرہ نہ بتائیے گا, جی اور جی ہاں بالکل نام بھی نہ بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو انشاءاللہ ربوا چکر لگا تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ نہیں, ضرور. میرا جو مطلب جو میرا اباؤ اجداد ہے نا, میری ساری فیملی بھی روا میں ہوتی ہے. میں ویسے بخود میں مطلب یو ایس اے میں ہوتا ہوں, امریکہ میں, لیکن میں پاکستان اچھا آتا ابھی, جاتا رہتا ہوں میں. اچھا ٹھیک ٹھیک. لیکن او تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کھل کے ٹھیک ہو گیا, نہیں, اللہ خیر کوئی کرے. مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب بہت ساری چیزیں ان میں مطلب کولو فیل میں بہت زیادہ تضاد ہے, مطلب کہ اتنی اچھا زیادہ آپ کی آپ کیا کو وجہ باتیں بنی ملتی ہیں نا. رانا صاحب ایک منٹ میں نا, جی جی سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, کیونکہ اب جب آپ نے بتایا ہے کہ آپ پہلے قادیانی تھا, اپنے اسلام, اب عوام میں تجسس پیدا ہوا ہے اور قادیانیوں کے بھی کان کھڑے ہوئے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس وجہ سے قادیانیت پر 4 حرف بھیجے اور اس کا انکار کیا اور اسلام کی طرف واپس لوٹے, وہ وجہ ذرا مجھے بتائیے گا جی, تھوڑا سا مختصر سا. اچھا عامر بھائی, اس میں نا بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ تھوڑا سا چھوٹی سی پروگرام نہیں, اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا, کسی دن پھر کریں گے, لیکن آپ کو تھوڑا سا وہ شارٹ کر میں لیں گے بتاتا ہوں. انشاءاللہ. جی 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 جی. میں جب دیکھتا تھا نا کہ امام مہدی کے متعلق احادیث میں آتا تھا کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے, اور مطلب وہ سور کو قتل کر دیں گے, اس کو وہ سلیب توڑ دیں گے, میں پھر کمپیریٹیو اسٹڈی بہت کرتا تھا. تب کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے جب دیکھی, میں نے 18 سینچری میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھا وہ تھا کرسچینٹی. مرزا صاحب نے آ کے چلے بھی گئے, اس کے بعد آج پھر دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہی ہے. سلیب انہوں نے کیا توڑنی ہے, مطلب وہ عیسائیوں کو خود گود میں جا کے بیٹھے ہوئے, ان کا جو خلیفہ ہے اس کی خود بیعت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی جا کے گود میں بیٹھے ہوئے. پھر ان کی اگر روحانی خزان کی جلد 8 پڑھیں آپ, اس کے اندر انہوں نے اس کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اتنے گوروں کے اٹھائے ہوئے ہیں نا, وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا, اور اتنے اٹھائے کہ جی مطلب موڑوں پہ رکھے ہوئے انہوں نے کہ اتنی خوش آمد. تو یار ایک طرف آپ ان کو دجال کہہ رہے ہو, دجالی طاقتیں کہہ رہے ہو, آپ ان کی خوش آمدیں کر رہے ہو, اور آپ انہی کے نیچے آپ پھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ نے جہاد نہیں کرنا, مطلب ٹوٹل اگینسٹ قرآن, ٹوٹل اگینسٹ حدیث, ٹوٹل اگینسٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہر چیز کے اگینسٹ. پھر مجھے کسی مربی صاحب نے وہ ریفرنس دیا کہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے نا, وہ نشانی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن والی حدیث ہے جو ان کی. تو میں تھوڑا سا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اس کو سائنٹیفک ویو میں جب چیک کیا جا کے دیکھا, تو میں نے اس کو ناسا کی جو اتھینٹک ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے میں نے میک شور کر لیا, اور میں نے وہ جو کہتے تھے کہ سورج گرہن کبھی نہ پہلے ہوا تھا نہ کبھی بعد جو ہوئے گا, وہ جب میں نے جا کے اس کو ثابت کیا, تو وہ میں نے پچھلے 350 سالوں میں میرے پاس لسٹ پڑی ہے, میں نے 35 سے 36 سورج گرہن اور چاند گرہن ایگزیکٹ سیم ڈیٹس میں نکال لیے, اور آنے والے 30 سے 40 سالوں میں میرے پاس 4 سے 5 مزید سورج گرہن اور چاند گرہن ایگزیکٹ سیم ڈیٹ میں موجود ہے. میں نے کہا یار یہ تو پھر جھوٹے ہو گئے. اسی طرح پھر کرتے 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 ہر چیز میں جھوٹے, ہر چیز میں تعویل. اسلام تعویل کا محتاج نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل ایسی کہ جو
انسانی عقل بنیاد رکھتی ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہو میں پریگننٹ, ایک طرف آپ اتنے پریکٹیکل ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پہ چلے جائیں, توفی کا مطلب ڈیتھ ہی ہے جی, ڈیتھ ہی ہے. اوکے جی, آئی اگری وتھ یو. دوسری طرف آپ سیم قانون اپنے اوپر بھی لاگو کرو نا. آپ کہہ رہے ہو جی ہم نے وہ پریگننٹ ہو گیا, میں 10 مہینے پریگننٹ ہو گیا, میرے سے ہی میں پریگننٹ ہوں, میرے سے ہی میں پیدا ہو گیا. یار انسانی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ پھر آپ اپنی ایک کتاب میں کچھ لکھ رہے ہو, دوسرے میں آپ کچھ لکھ رہے ہو, تیسرے میں کچھ لکھ رہے ہو, آپ کے کولو فیل میں اتنا تضاد ہے. آج کل ہم کسی بچے بچی کا رشتہ کرنا ہو نا, تو ہم اگر کوئی میں ایک بتا دیتا نا کہ اس نے ایف اے کیا ہوا ہے, تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے یار اس نے بی اے کیا, یا اس نے ایم اے کیا, یا اس نے 10ویں کی ہے. اتنی سی بات ہے بھی ہم اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کے کولو فیل میں بہت تضاد ہے. اور ان کے جہاں پہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے, جہاں پہ ہمارے مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, وہاں پہ ہم ان کی بڑی سے بڑی کھچے برداشت کری جا رہے ہیں. مطلب وہ اتنا جھوٹ ایسے ملایا ہوا ہے کہ قادیان میں یہ تھا, قادیان میں وہ تھا. قادیان کی آپ ہسٹری دیکھو, جس نے سور ختم کرنا تھا جہاں سے وہ شروع ہے وہاں پہ آج تک سور بکتا دکانوں پہ. 1500 2000 کی بات آپ کہتے ہیں ہم 200 ممالک میں پھیل گئے ہیں. آپ 200 ممالک میں آپ کوانٹٹی چیک کرو تو آپ لوگ میکسیمم آپ لوگ مطلب 15-20 آ گئے ملک میں ہو. ایسے کیسے سکتا ہے؟ آپ اپنی کوالٹی تو چیک کرو. آپ کلیم یہ بھی ہے کہ میں امام مہدی بھی میں ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں, نعوذ باللہ, اور اوپر سے میں کرشنا بھی میں ہی ہوں, پھر مریم بھی میں ہی ہوں. سارے کلیم آپ کے دنیا کے ٹاپ ریلیجنس کے, اور آپ کے پلے گیا کاک نہیں, آپ کی جیون کیا کاک نہیں ہے. تو پھر جب یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ویو سے جب آپ نظر دیکھتے ہو تو آپ کو آٹومیٹکلی مطلب ایک جس کو تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا, وہ بندہ ان کا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یار یہ سچ نہیں ہے. اور بھی بہت ساری میرے پاس ٹھیک مطلب میرے پاس پروف ہے, میرے پاس مطلب میں نے پوری تصدیق کی ہے. ایسے نہیں کہ میں نے بغیر دیکھے اس طرح ان کو میں نے چھوڑ دیا, میں نے پوری تصدیق پوری کتابیں پڑھ کے ان کو چھوڑا. میچ نہیں کی ٹھیک ہے کسی چیز کے آپ, ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا. رانا جی ہم ایسے کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے قادیانیت چھوڑی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے سرچ کی ہے, تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو, یہ نمبر آپ کے پاس ہے نا میرا جی آپ نے واٹس ایپ مجھے پہ, ایڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر, گروپ کے اندر نا, میں نے میری آپ گروپ سے میں اندر بات ہے؟ ہوئی ہوئی اچھا ہے, آپ نے شاید ایڈ کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک, پھر تو ٹھیک ہے. مجھے جی پروگرام اصل میں لوگ بڑے ہوتے ہیں, مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کس کو ایڈ کیا اور کس کو نہیں. تو آپ نا ایک دفعہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا کہ میں وہ نہیں میں آپ پروگرام کی میں آیا ویڈیوز تھا. بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, آپ کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں. جی سر جزاک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاننا چاہیں گے اور عوام جاننا چاہے گی, اور عین ممکن ہے کہ آپ کی تحقیق کی وجہ سے یا آپ کے دلائل کی وجہ سے کوئی اور احمدی قادیانی سن رہا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے نصیب میں لکھی ہو, تو آپ سبب بن جائیں. تو اس لیے اپنی کہانی کو, اپنی سٹوری کو پبلک کرنا بڑا ضروری ہے. تو آپ مجھے بتا دیجیے گا جب آپ کا دل کرے, ہم ایک ڈیٹیل پروگرام آپ کے لحاظ سے کریں گے جس میں آپ تفصیلی طور پر بیان کریں آپ کہاں تھے, کہاں رہے, کہاں سے پڑھے ہیں, نام کیا ہے بتانا چاہیں, عمر بتائیں, تجربہ بتائیں, قادیانیت کے حوالے سے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ بتائیں, مذہبی حوالے سے جو آپ نے کتابیں لٹریچر پڑھا ہے اس حوالے سے بتائیے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ضرور, انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں رانا جی تو اختتامی سر طور پر کہہ لیجیے. آپ کی جو تحقیق اور آپ کا جو علم ہے نا, اینڈ دا وے یو ٹاک, یہ بہت ہی سویٹ اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے. اور اس کو اسی اللہ انداز میں لے کے آگے چلیں, کیونکہ جو قادیانی ہیں ان کا سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں, ہمارے جو سو کالڈ نبی ان کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں. تو جتنا بھی مطلب تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور لوگ پھر آپ کی بات سنتے ہیں اور وہ بڑا مزہ آتا ہے. اور میں نے بھی آپ کی باتیں اس لیے سننی شروع کی تھی کہ یار یہ بندہ, ایک تو تحقیق اچھی ہے اس کی, اور اس کے مطلب باتیں کرنے کا, اس کے جو تحقیق ہے وہ مزہ آتا ہے بات سننے کا. تو اللہ میں آپ جزاک کو اللہ, جزا دے سر. جزاک اللہ, بہت شکریہ. قالوا سبحانک, میں وہی چیز کہوں گا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا, آمین ثم آمین. تو یہ چیز ہے کہ کوشش تو یہی کی جاتی ہے, کیونکہ میں نے بھی یہ چیز نوٹ کیا کہ عذر جو ہے نا واحد, یعنی ہم اتنی موٹی تحقیق, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ اس کی کتابیں کھولیں اور بتائیں کہ کیا لکھا ہے, اور بالکل وہ اپنی جگہ پر اتنی موٹی تحقیق رکھنے کے بعد ان کے پاس ایک ہی عذر بچتا ہے, کہتے ہیں جی تسی سخت بہت ہو, تسی متشدد بڑے ہو. آخری ہیلا یہ بچتا ہے, یعنی سچ کو سچ بھی نہیں مانا جاتا, صرف اس وجہ سے کہ جناب ہمارا یہ آپ سے اختلاف ہے. خیر, بہت شکریہ نانا جی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو نیکسٹ ٹائم وی ول لسن ٹو یو انشاءاللہ what you have to say. اوکے سر, چلے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. یو آر ویلکم سر, جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ساگر صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کیا, جاتے جاتے ان کو لے لیتے ہیں. ساگر صاحب جی, اہلاً پیارے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میرا پیارا بھائی, کیسے ہیں؟ ہاں بھائی, وہ میں نے آپ سے واٹس ایپ پہ بات کی تھی, میں نے آپ کی یہ اسٹریم دیکھی اور بہت اچھا لگا. ابوذر بھائی نے مجھے آپ سے انٹروڈیوس کرا دیا, اس کے لیے ابوذر بھائی کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی ہیں جو ان جیسے گھٹیا لوگوں سے لڑ رہے ہیں, جزاک اللہ. اور انہی کی بھاشا میں. کمال کی بات یہ کہ انہی کی بھاشا میں کھیل رہے ہیں, ان کو ان کی دوا چکھا رہے ہیں, یہ اچھا لگتا ہے دیکھ کے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایسا ہی رہے گا. ساگر بھائی, ساگر بھائی آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تھا مجھ سے, رائٹ؟
हाँ, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे किया था। और वो जो वही हदीस आपने पेश की थी, राइट, वही है ना आप? हदीस जी। कौन सी मैंने पेश की थी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आप फिर नहीं, मैंने इंडिया कोई से है हदीस ना? नहीं पेश। इंडिया हाँ से भाई, है, मैं हाँ इंडिया ठीक से है। हूँ। ओ इंडिया यस से हूँ यस, मैं। ठीक 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 ठीक, मिल गया मिल गया। नहीं, आपने नहीं, वो दूसरे भाई ने पेश की थी। ओके सागिर हम्म। भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह ये लाइव हाँ, स्ट्रीम्स जारी रहेंगी अबू जर भाई के साथ आने वाले दिनों के अंदर, और फिर हमारे मैं तो कई बस दोस्त। मैंने तो अबूजर भाई को बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी भेजी हैं जिनको पढ़ने के बाद अबूजर भाई तो इतना हंसने लगे कि जैसे कि उन्होंने कुछ वीडियो बनाई थी आर्य समाज पे कि वो मीट खाने पे मुसलमानों को कहते हैं कि तुम लोग वो हार्ब्रेक हो, जबकि इनके सबसे ज्यादा मोस्ट आइडल वर्शिप फिगर श्री राम ने खुद रामायण में भर भर के डियर का मीट खाया है, उनकी स्किन से कपड़े बनाए हैं और साथ ही साथ हड्डियों से हथियार भी बनाए हैं। लेकिन क्या फायदा बताने का कि फेक इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से स्प्रेड होती है, मैं क्या बताऊं। और अगर आप इनकी किताबें गीता और वेद पढ़ेंगे, उसमें खुद सिर्फ एक ही का सबसे ज्यादा सुप्रीम बताया गया, फिर भी ये कितने गॉड्स बना बैठे हैं। हम्म, मैं विद बिल्कुल। एविडेंस बता सकता हूँ, मैं विद एविडेंस जी दिखाने को तैयार हूँ। जी जी मैंने जी। इनकी महाभारत और रामायण को स्टडी किया है पूरा। माशाल्लाह। हम ना जब इंशाल्लाह हिंदुइज्म के ऊपर और सनातन इस्लामिक धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म है या हिंदुइज्म आर्य तो कोई धर्म समाज ही है। नहीं है, ये तो हमने जी दिया जी था, डरायस के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। डरायस में ये हमने दिया है नाम इनको, हिंदू ये फारसी शब्द है, ये सिंधु जी संस्कृत नाम से निकाला गया है, ये हमने दिया है जी। नाम, इनका भी नाम नहीं है। ये जो कहते हैं ना आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, ये तुम्हारा नाम ही नहीं है, ये हमने दिया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनको सनातन धर्म ही कहना चाहिए। सनातन धर्म, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इनको सनातन धर्म कहते हैं, हम तो अवामी जुबान बोलने के लिए, जो कॉमन लेमैन देखिए समझता है। देखिए सर, मैं एथिस्ट के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। जो एथियस्ट सच में मेहनत करके, अगर ठीक है गॉड पे नहीं बिलीव करना, क्योंकि दीन हमारा ये नहीं सिखाता जबरदस्ती किसी पे थोपना। ये जो अच्छा, मैं प्रो सागर एथियस्ट है। भाई मुझे आपको रोकना पड़ेगा। रियली सॉरी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं, आपको कोई ये बात नहीं, अगर नई स्ट्रीम में आप कर सके ज्यादा बेटर हो। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। एक चीज वो ये है, हमारी कोशिश ये होती है कि स्ट्रीम का जो टॉपिक चल रहा होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ, नंबर एक। उससे ये चीज होती है कि देखें, ये अब स्ट्रीम जो है ना, ये ड्रैग होकर एथिज्म और हिंदुइज्म के इर्द गिर्द घूमेगी, जो कि बुरी बात नहीं, हमारा वो टॉपिक है, मगर अभी नहीं है। मैं जब इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर स्ट्रीम्स करेंगे, जिस तरह आपने तौहीद की बात की, मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया हुआ है 40 मिनट्स का, जिसमें लिखा है कि क्या खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, 40 मिनट्स का, उसको देखिएगा। उसमें मैंने हिंदू किताबों के हवाले दिए हैं कि तौहीद क्यों जरूरी है, और इल्हाद जो एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पर बात करता है कि पहले हम्म, शिरक था, आहिस्ता आहिस्ता तौहीद आई है, और टोटोइज्म जो था, या जानवरों की पूजा थी, या मखलूकात की पूजा थी, जिस तरह भगवत हम्म, गीता के अंदर लिखा हुआ है, तो इन सब के ऊपर मैंने जिक्र किया है वहां पर। हम्म। तो वो हमारा एक अलग टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसको जरूर सागर भाई मैं चाहूंगा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। हिंदुइज्म के साथ या एथिज्म के साथ हमें झूठ के साथ हमारा इख्तलाफ है, ये याद रखें, हक और प्रोपागेंडाज। प्रोपेगेंडा के साथ, ठीक है। और इस्लाम की सिर्फ मुखालफत करने के साथ हमारा इख्तलाफ है कि इस्लाम के क्यों आप सख्त खिलाफ हैं, जबकि आपके पास कोई बुनियाद दलील होनी चाहिए वैलिड, ठीक है, तब हम आपसे बात करेंगे। बस ठीक मैं है, हो एक गया चीज सागर बोल देता हूँ, जी। एक चीज बोल देता हूँ कि कभी यूनाइटेड नेशंस पे अभी आप स्ट्रीम करेंगे, मैं यूनाइटेड नेशंस की हिपोक्रेसी पे भी आपको करूंगा, अभी नहीं, यूनाइटेड नेशंस पे कभी स्ट्रीम करिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर राब्ते में रहिए। आने जी वाले जी। दिनों के अंदर जब हमारी स्ट्रीम्स होंगी, जिसमें हम लाइव ओपन सेशन करेंगे ना, उसमें एनी टॉपिक, मेरे कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें हमने लाइव हाँ गपशप बिल्कुल, रखा हुआ है, लाइव सवाल बिल्कुल। जवाब। उसका उसी में मकसद वो, ये होता है कि खुलकर क्योंकि ये जो बात एथियस का दो है, एक तो साइंस है और दूसरा यूनाइटेड नेशन के दम पे उड़ते हैं। कहते हैं जी, ना मैं यूनाइटेड गाइड नेशन कुरान से भी बेहतरीन हक देता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की इतनी 100 हजारों हिपोक्रेसियां दिखाऊंगा कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जिस पे ये घमंड खा रहे हैं वो खुद यूनाइटेड इतना नेशंस करप्ट है। यूनाइटेड नेशंस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस अगर प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता, तो ये जिन मुल्कों ने माना हुआ है उनके जो समरात है वो भी हमारे सामने है। इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स के साथ रखेंगे, वो तो वेबसाइट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग है, उनकी सारी चीजें, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ जानवर के हवाले से बात किया, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ बस मुख्तसर, क्योंकि फिर हमने खत्म करना है, 1.5 घंटा होने वाला है। जानवर के हवाले से बात की है, हिंदुओं के अंदर भी, सनातन धर्म में भी दो पार्टीज हैं, ठीक है। हम्म, कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांस खाने वाले हैं, कुछ मांस नहीं खाने वाले। अच्छा, हम्म। जिनमें नॉन वेज और वेजिटेरियंस कहते हैं, ये बकायदा लीगल है हिंदू मजहब के अंदर कि आपने चॉइस बाय चॉइस आप वेज हो सकते हैं या नॉन वेज हो सकते हैं। अब इन्होंने मैं जोर पकड़ लिया कि अगर आपने नॉन, सुनिए बीच में टोका ना करें मादरत के साथ। सॉरी, जो गलती से वो मेरा वो कोई आ रहा था, मैं गया था, दरवाजा बंद कर दो उसको, मैंने टोका नहीं था आपको। जो हाँ जी ठीक, नॉन वेज जो हैं उनके अंदर भी फिर एक लंबी लिस्ट है कि हमने ये चीजें खानी है और इस दिन खानी है, इस दिन, जिस तरह वो मंगल का व्रत रख लेते हैं या कोई दिन रख लेते हैं जिसमें हमने खाना है, जिसमें हमने नहीं खाना। मगर भगवत गीता के अंदर जो कृष्ण और अर्जुना के दरमियान
पांडव्स और कौरव्स के दरमियान जो जंग है, उस जंग में साफ तौर पर कृष्णा ने एक लंबी लिस्ट बयान की हुई है, जो महाभारत का बेसिकली तो मेन महाभारत है, उसमें से हाँ। अध्याय हैं कुछ जिसको भगवत गीता बनाया गया। और भगवत हम्म। गीता खुद जो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब थे, उन्होंने भी उसको थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा है। उनके नजदीक हाई एमनेस्टी की या हाई स्टैंडर्ड की जो किताबें हैं वो वेदें हैं, वेदास जिनको कहते हैं, उसके बाद जी। उपनिषद। अच्छा, वो स्वामी दयानंद साहब ने भी उसको साइड पर रखा है। तो जो भगवत गीता है उसके अंदर उन्होंने बकायदा एक लंबी लिस्ट दी है कि अगर अपने भगवान को तुम राजी करना चाहते हो तो इन इन जानवरों की तुम बलि दे सकते हो। उसमें गाय का जिक्र भी है, ठीक है। अब गाय को भी बलि दी गई है वहां पर। तो ये एक अजीबो गरीब है कि हिंदुओं के यहाँ ये सब चीजें चलती हैं, सिर्फ उनमें जो एक सूफी टाइप का या मिस्टिक टाइप की जो टच आ गया, उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। अब वो उनसे सवालात फिर दूसरे रखे जाते हैं। खैर, ये एक और टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता था कि ये एतराज नहीं कर सकते। आप आखिरी बात करें, फिर आपसे इजाजत लेंगे, हम प्रोग्राम एंड जी, करेंगे। मैं थैंक यू। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब मैं महाभारत पढ़ रहा था तो महाभारत में एक जगह है कि जैसे हम हलाल मीट करने से पहले करते हैं ना दुआएं, तो वैसे ही ये मंत्र पढ़ के, इनको खुद कहा गया मंत्र पढ़ के मीट भी प्योर हो जाता है। वाह, वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आके जो हमारा है, इनके बहन का भी वही कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक वो ठीक भी मैं रेफरेंस भेज सकता हूँ सब कुछ आपको। ठीक ठीक ठीक। आप ऐसा करें कि लाइव सेशन जब हम करेंगे ना, तो आपने अपना कंटेंट रेडी करना है। मैं अबूजर भाईयान करीब 1-2 स्ट्रीम्स कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो जो अच्छी होंगी इस हवाले से, तो आप उसमें अपना कंटेंट जरूर तैयार करके रखिएगा। हो सके तो मुझे व्हाट्सएप, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा हम मैं स्ट्रीम आपको कर कर रहे हैं। दूंगा, ज्यादा बेटर है, मुझे आपको कर दीजिए, पढ़ के हंसी आएगी। आप मुझे कर दीजिएगा, मगर आपने प्रेजेंट उसको आपने ही करना है, क्योंकि देखें आपने ठीक जो है। पढ़ा है वो आपने ज्यादा बेहतर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कई दफा हमसे नहीं पढ़ा, तो ये है कि आप उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया सागर भाई? थैंक यू भाई। बहुत चलिए, शुक्रिया खुदा मेरा हाफिज प्यारे भाई। भाई, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह। ये हमारे दोस्त इंडिया से सागिर भाई थे, इन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है एथिज्म के बैकग्राउंड से, तो इंशाल्लाह उसको भी हम लेकर चलेंगे आने वाले दिनों में। राना साहब, इख्तितामी कलिमात आपके, और फिर हम चाहेंगे इजाजत जनाब, 3 मिनट बाकी। अमर भाई, अल्लाह ताला आपको इस मैदान में फतह दे रहा है, और फतह दे, सेहत भी दे, और हिम्मत भी दी हुई है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके लिए ये सारा कुछ तोशा आखिरत बना दे, और जिंदगी में कामयाबी दे, आखिरत में कामयाबी दे। और आला आप जिस कुफर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इस कुफर को भी हिदायत दे। इनको अल्लाह ताला सोचने पे मजबूर कर, अल्लाह ताला इनको कर दे कि ये सोचे कि हम किस गंद में फंसे हुए हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि खुदा के लिए कादियानियों, मिर्जा कादियानी की सीरत पढ़ो, उसकी जिंदगी को पढ़ो, उसको कुरान और हदीस से उसका मुआदना करो। क्या ये शख्स जो एक शरीफ आदमी भी कहला सकता है? बस मैं इतना ही कहूँगा कि कम अज कम मिर्जा कादियानी की कुतुब को पढ़ें। सिर्फ सीरत मादी पढ़ लें जो उस पर इन्होंने लिखी है, इसके बेटे ने लिखी है, हमने नहीं लिखी, मिर्जे के बेटे ने लिखी है और उसकी माँ ने लिखवाई है, यानी मिर्जे की बीवी ने, 2 नंबर बीवी ने। तो उसको पढ़ें और उस सीरत को कुरान और हदीस से उसे टैली करें कि क्या ये बंदा एक शरीफ इंसान कहलाने का भी हकदार था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया राना साहब, हमारे साथ थे, जज़ाकल्लाह, आपने मैं ज्वाइन किया। लेकिन नाज़रीन, आज की स्ट्रीम 1.5 घंटे की यहाँ ख़त्म पाती है। कादियानी अवाम को एक बड़ा धोखा जो दिया जाता था, अहमदी, गैर अहमदी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हम कौन है, हमारी जमात कौन है, हमारी बुनियाद कौन है, हम तो आपको काफिर नहीं कहते, और एक जज्बाती कार्ड वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह पर मुसलमानों में या गैर मुस्लिमों में खेला जाता था, उसको आज हमने बेनकाब करने की कोशिश की है, और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे, यूट्यूब पर 2 चैनल्स पर सुन रहे थे, ज़रूर इन चैनल्स को भी आप विजिट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ शेयर करें जी, और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और स्ट्रीम में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।